شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ رکھتے ہیں انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لے کر آئے بما انزل الیک اس چیز پر کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے محبوب آپ کی طرف، اور وما انزل من قبلک اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا وہ حاکم بنائیں، وہ مقدمے لے جائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد امروا ان یکفروا بھی اور تحقیق کہ انہیں حکم دیا گیا ان یکفروا بھی کہ وہ اس کو نہ مانیں، اس کا کفر کریں، ویرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ وہ گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا۔ جب کسی بات میں جھگڑا ہوا تو جو وہ یہودی تھا اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق کے اندر ہونے والا ہے، وہ جو یہودی تھا اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ جو فیصلہ ہونے والا ہے یہ میرے حق کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے، میں بالکل وہ صحیح ہوں، اور جو منافق ہے یہ غلط ہے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا چلو یہ فیصلہ لے کر جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں حضور کے پاس نہیں لے کر جائیں گے، ہم اس فیصلے کو لے کر جائیں گے کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا سردار ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے پاس لے کر جائیں گے، اور جو مسلمان منافق ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہم یہ فیصلہ یہودیوں کے سردار کے پاس لے کر جائیں گے۔ اب وہ جو یہودی تھا زبردستی اس منافق کو لے کر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا اس منافق کے خلاف، اور یہودی کے حق کے اندر حق پر جو فیصلہ تھا حضور نے وہی فرمایا۔ اب وہ جو منافق تھا وہ کہنے لگا نہیں بھائی ہم اس فیصلے کو یہ فیصلہ کسی اور سے بھی کروائیں گے۔ اب وہ جو تھا منافق اس کی یہ خواہش تھی کہ کعب بن اشرف کے پاس لے کر جاؤں اسے، چونکہ وہ یہودی ہے وہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا نہیں اب فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ان کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ چلو سیدنا عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب سیدنا عمر فاروق کے پاس گئے، وہاں پر جا کر وہ اپنا معاملہ رکھا کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، یہ ہمارا معاملہ، فیصلہ فرمائیے۔ جب فیصلہ فرمانے لگے تو وہ یہودی نے کہا کہ جناب پہلے آقا علیہ السلام اس بات کے اندر فیصلہ فرما چکے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور حضور علیہ السلام نے میرے حق کے اندر فیصلہ دیا، اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اب آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ سیدنا عمر فاروق اندر تشریف لے کر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے اور آ کر اس منافق کی گردن کو اڑایا، اور ارشاد فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزعمون دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ ایمان لے کر آئے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبل جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، دعویٰ ان کا یہ ہے، لیکن ہیں وہ منافق۔ یریدون وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ اپنے مقدمے لے کر جائیں اپنے شیاطین کے پاس، طاغوت کے پاس، سرکش لوگوں کے پاس، ان کے پاس اپنے مقدمے لے کر جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی حکم انہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس کو نہ مانیں۔ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ انہیں دور کی گمراہی کے اندر ڈال دے، شیطان کی یہ چاہت ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی کے اندر ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا تم آؤ
الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم منافقوں کو دیکھے گا، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے محبوب وہ آپ سے ہٹیں گے، عَنْكَ آپ سے، اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اے محبوب وہ آپ سے ہٹیں گے، رک کر آپ سے دور نکلیں گے، وہ منافق آپ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، انہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے بالکل سچائی کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، حق کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جب حق فیصلہ کیا گیا، حق کے مطابق فیصلہ کیا گیا، اس منافق کو علم تھا اس بات کا کہ میں مارا جاؤں گا اس بات کے اندر، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ان منافقین کو یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے ہٹیں گے رک رک کر، وہ آپ سے پیچھے جائیں گے، وہ آپ سے بھاگیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃ، خیر یہ قتل کر دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ فیصلہ آ گیا۔ اب اس منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی آ گئے، وہ کہنے لگے جناب اصل میں معاملہ یہ تھا، یہ اس لیے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے تھے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین نہیں تھا یا ہمیں اعتبار نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی، ہم تو صرف یہ موافقت چاہتے تھے کہ کوئی بھلائی والا رستہ نکل آئے، کوئی آپس کے اندر ان کی کوئی موافقت ہو جائے، کوئی صلح والا رستہ نکل آئے، اس لیے ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ لے کر گئے تھے اس فیصلے کو، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں اعتبار نہیں تھا، ہمیں اعتبار تھا، سب کچھ تھا، قسمیں اٹھانے لگے اس بات پر کہ کسی طریقے سے ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھنسائیں، لیکن رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرما کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے بری فرما دیا، ہمیشہ کے لیے بری کر دیا۔ اب وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق کو قتل کروائیں قصاصاً، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ، اچھا وہ لوگ جب آئے نا، وہ منافقوں کے جو رشتہ دار تھے وہ آ کر انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی، قسمیں اٹھا کر کہنے لگے جناب ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں اعتبار نہیں تھا، ہمیں اعتبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے صرف اس لیے کیا، عمر فاروق کے بعد فیصلہ اس لیے لے کر گئے تاکہ کوئی وہ بھلائی والا کوئی وہ رستہ نکل آئے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَۃ، پس کیسے ہوگی جب پہنچی ان کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے ہاتھوں نے کیا۔ اب اس منافق آدمی کو جو یہ تکلیف پہنچی ہے، وہ جو قتل کر دیا گیا ہے، وہ کس لیے پہنچا؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، اپنے کیے کی وجہ سے، کیوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ اس نے قبول نہیں کیا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم، پس کیسے ہوگی جب کیسے ہوگی ندامت، کیسے ہوگی شرمندگی، یا کیسی ہوگی وہ بات، اِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ، جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کیا، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آئیں گے اے محبوب آپ کے پاس، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، وہ آ کر یہ کہیں گے اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہمارا ارادہ صرف احسان کا تھا، بھلائی کا تھا، توفیق کا، موافقت کا تھا، آپس کے اندر کوئی صلح کا رستہ نکل آئے، اس لیے ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس اس فیصلے کو لے کر گئے، ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں آپ کی زبان اقدس پر یقین نہیں تھا، چونکہ یہ منافق تھے اور منافقوں کے یہ سردار انہی کے رشتہ دار تھے سارے کے سارے، تو وہ اپنے اسی منافق کی وہ اس کے لیے آئے ہیں قصاص کے لیے، اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ اب جب اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جان لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے، ان منافقین کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے اسے خوب جان لیا، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے بری کر دیا گیا اس فیصلے کے بعد، جو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کو نزول فرمایا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی برات ہوگی، ہمیشہ کے لیے برات ہوگی کہ اب سیدنا عمر فاروق کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ اس منافق کے ساتھ ہوا ہے یہ اس کے کیے کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے سب کچھ خود کیا ہے، اس نے کیوں اس طرح کی اپنی زبان سے لغویات نکالی، کیوں فیصلہ لے کر گیا دوبارہ؟ تو فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوب۔ اچھا پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا ہے، فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا، فاروق کا لقب اسی واقعے کے بعد، اس منافق کو قتل کرنے کے بعد انہیں فاروق کے لقب سے نوازا گیا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اے محبوب آپ ان سے اعراض فرمائیے، وَاعِظْهُمْ، اور آپ انہیں نصیحت فرمائیے، آپ انہیں نصیحت کیجئے،
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آپ فرمائیے لہم ان کے لیے فی انفسہم انہی کے حق کے اندر قولا بلیغا اثر رکھنے والی بات، آپ انہیں دین کی تبلیغ فرمائیے اور آپ انہیں یہ فرما دیجئے کہ بھائی تم اسلام کے اندر کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کامل طور پر داخل ہونے کا معنی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہے اسے دل و جان سے قبول کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ دیکھیے اللہ کریم جل شانہ نے ان آیت مبارکہ کے اندر وہ منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، منافقوں پر نماز بھاری نہیں ہوتی بھائی، منافقوں پر روزہ رکھنا بھاری نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا بھاری نہیں ہے، منافقوں پر تین چیزیں بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، رسول کی اطاعت کرنا، یہ منافقین پر بہت بھاری ہے۔ رسول کی اطاعت رکھنا یہ منافقین پر بہت بھاری ہے، اس وجہ سے چونکہ یہ منافق لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول کیا ہیں، وہ ہماری طرح ہیں، ہمارے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں، ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے رشتہ دار ان کے بھی رشتہ دار، ہمارے والدین ان کے بھی والدین۔ وہ صرف اسی نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ صرف اور صرف ایک انسان کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر یہ نبی بن سکتے ہیں تو ہم نبی کیوں نہیں بن سکتے، فلاں نبی کیوں نہیں بن سکتا، فلاں نبی کیوں نہیں بن سکتا، صرف ان کے سامنے یہی۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے ہم اس حیثیت، وہ جو لوگ دیکھا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے آقا کریم علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، لیکن جب ہم دیکھیں گے آقا علیہ السلام کو ہم دیکھیں گے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ منافق اور مسلمان کے اندر یہی فرق ہے کہ جب مسلمان دیکھتا ہے آقا کریم علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کے اقوال کو، افعال کو، اطوار کو، عادات کو، اخلاقیات کو، ہر ایک چیز کو دیکھے گا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ لیکن جب منافق دیکھے گا وہ کہے گا یہ محمد بن عبداللہ ہے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، ہمارے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان اس نظریے سے دیکھے نبی کو تو پھر انسان پر وہ اطاعت کرنا وہ بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ایک انسان ہے اس کی ہم اطاعت کریں یہ تو بہت مشقت والی بات ہے، بہت مشکل ہے۔ اور لیکن جب انسان اس بات کو دیکھے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے اخلاق بھی اچھے عطا فرمائے، افعال بھی اچھے عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی عادات بھی سب سے بہترین، انبیاء کا سردار بنایا، حتیٰ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے ایک بھی جملہ نکالتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بلکہ رب کی خواہش کے ساتھ ایک ایک جملہ نکالتے ہیں۔ گویا کہ ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوت گویائی فرماتے ہیں، اپنی زبان سے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن حقیقت میں رب کائنات کی ذات ان کے اندر بول رہی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ تو منافقین پر یہ بات بہت بھاری تھی، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ایک بات، اور دوسری ان کے لیے جہاد کرنا، جہاد کا حکم ان کے لیے بہت بھاری تھا۔ اب انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا کہ اب جائیں گے وہاں پر جانے ضائع ہوں گی، مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اب جہاد کرنا یہ ان پر بہت بھاری۔ اور تیسرے نمبر پر ہجرت کرنا، اب چونکہ ہجرت کرنا جو مدینہ کے منافق تھے ان کے لیے تو نہیں تھا، مکہ کے اندر جو منافق تھے، مکہ کے اندر رہنے والے جنہوں نے ظاہری طور پر کچھ اسلام قبول کر لیا، اب انہیں جب ہجرت کا حکم دیا جاتا تو ان کو یہ بہت بھاری بات محسوس ہوتی کہ ہم اپنے والدین کو چھوڑیں، رشتہ داروں کو چھوڑیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑیں، اپنے گھر بار کو چھوڑیں، پھر یہاں سے صرف اسلام کی خاطر ہجرت کر کے جائیں۔ یہ تین چیزیں منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں، تو ان کا تذکرہ، یہ ہجرت کا تذکرہ پھر آگے آئے گا۔ یہاں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی رسول کو الا مگر اس لیے لیطاع، تاکہ اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر وہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا جب وہ ظلم کر بیٹھیں، انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤک وہ آئیں اے محبوب آپ کے پاس، وہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ وہ مغفرت طلب کریں اللہ سے، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، تو لوجد اللہ کا تواب الرحیمہ، تو وہ پائیں گے اللہ کو تواب، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ رب کائنات نے یہاں پر ایک ضابطہ بیان فرما دیا،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظمت کو بھی بیان فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر آ جاؤ، وہاں پر آ کر معافی طلب کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی معافی طلب کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درخواست کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی یہی حکم تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر آ جاؤ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سپرد خاک کر دیا۔ 3 دن کے بعد ایک بدو آدمی آیا، ایک دیہاتی آدمی عربی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ مدینہ کے اندر جب پہنچتا ہے تو لوگوں نے تو بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اب وہ جو عربی آدمی تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آیا، تربت مبارک کے پاس آیا، اور آ کر اس نے جو رونا شروع کیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے فلاں خطا ہوئی، مجھ سے فلاں خطا آئی، مجھ سے فلاں خطا ہو گئی، یا رسول اللہ میں تو معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے توبہ وہ میرے لیے بخشش طلب فرمائیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر تربت مبارک کے پاس کھڑے ہو کر رو رہا تھا، زور زور سے چلا رہا تھا اور معافی طلب کر رہا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گناہوں کی معافی کے متعلق درخواست کر رہا تھا، جتنے بھی لوگ تھے سب نے ان کلمات کو سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آواز آئی، قد غفر لک، تیرے لیے بخشش کے دروازے کھول دیے گئے، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارکہ کے اندر بھی ہمارے لیے وہ دعا کی درخواست، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش طلب کرتے رہے، سفارشات کرتے رہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر جانے کے بعد قبر مبارک پر جا کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کریں یا رسول اللہ ہم سے فلاں خطا ہوئی، فلاں خطا ہو گئی، ہماری خطا کو رب تعالیٰ سے آپ درخواست کیجئے کہ اللہ کریم ہماری خطا کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ طاقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تربت مبارک کے اندر بھی عطا فرما رکھی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے رب کی۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے کتنی عمدہ قسم اٹھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنا لاڑ ہے اس جملے کے اندر، کتنا پیار ہے اللہ کریم کو اپنے اس محبوب کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک، حتیٰ کہ وہ حکم مقرر کر لیں آپ کو، فیما، ان جھگڑوں کے اندر، شجر بینہم، جو جھگڑے ان کے درمیان اٹھے، جب تک وہ آپ کو اپنا حاکم مقرر نہ کر لیں اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہر ایک معاملے کے اندر، یہاں پر فیما شجر بینہم، فیما کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے اندر جھگڑا ہو جائے، کچھ بھی تمہیں مسائل پیدا ہو جائیں، کچھ بھی تمہارے اندر تنگیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، اپنے ہر ایک معاملے کو لے کر آ جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حاکم مقرر نہ کر لے، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حکم مقرر نہیں کرے گا، حضور کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن نہیں، مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ فیما شجر بینہم حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ حکم مقرر کر لے آپ کو، فیما شجر بینہم، شجرہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑے اٹھنا، فیما شجر بینہم، ان میں کو جو ان کے آپس کے اندر جھگڑے اٹھے، بینہم، آپس میں جو جھگڑے اٹھے ان میں، جب تک وہ آپ کو حکم مقرر نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے اندر فیصلہ فرما دیں، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے جی کے اندر، اپنے دل کے اندر، حرجا، کوئی تنگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، اس سے کہ جو آپ فیصلہ فرما دیں، یا رسول اللہ جو آپ نے فیصلہ فرما دیا پھر اس فیصلے پر وہ اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ اگر وہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، وہ مومن نہیں ہے، لا یؤمنون، پھر مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو حکم نہ مقرر کر لیں اپنے جھگڑوں کے درمیان، اور ثم لا یجدوا، پھر جب آپ فیصلہ فرما دیں پھر وہ نہ پائیں اپنے جی کے اندر کوئی تنگی، مما قضیتا،
اس سے جو آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے وہ تسلیم کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے کو وہ قبول کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ یہودیوں کو موقع مل گیا۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیے، لو جی دیکھو تمہارے مسلمان ہیں، اور جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، پھر فیصلہ لے کر چلے گئے عمر کے پاس۔ یہودی کہنے لگے دیکھو نا، اللہ کریم نے جب ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ کریم نے ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو یہودیوں نے تو اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، فوراً ہم نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اور 70,000 یہودی ایک دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک 70,000 وہ یہودی انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، خود بھی قتل کیا، اپنے رشتہ داروں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ منافقین کے حالات بھی ویسے ہی تھے۔ اب انہوں نے جب یہ مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قتل کرنے والا حکم یا گھر سے نکلنے والا حکم ہم نے مسلمانوں پر لاگو نہیں کیا، اگر ہم لاگو کر دیتے تو بہت کم لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے، یعنی صرف جو کامل مومن ہے وہی اس پر عمل کرتے، ان کے اندر جو منافقین ہیں وہ پھر عمل نہ کرتے، اس لیے رب کائنات نے ان کے لیے یہ فیصلہ نہیں فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر أَنِ اقْتُلُوا، کہ تم قتل کرو انفسکم، اپنی جانوں کو، او اخرجوا، یا تم نکلو اپنے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوا، وہ نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ انہی میں سے، یعنی جو کامل مومن ہوتے وہ تو اللہ کریم جل شانہ کی اس فیصلے پر عمل کرتے، لیکن جو منافقین تھے وہ عمل نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اور اگر وہ کر لیتے ما یوعظون، جو انہیں واعظ کیا گیا، جو انہیں نصیحت کی گئی ہے، اگر وہ کر لیتے تو لکان خیر لہم، البتہ بہتر تھا ان کے لیے، باشد تثبیتا، اور زیادہ سخت تھا، ثابت قدم، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ایمان پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ جو ان کے لیے وصیت کر دی گئی، جو ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، وہ اس کو دل و جان سے قبول کرتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم دیتے، البتہ لآتَيْنَا، یہ شروع کے اندر لام ہے اس کا بڑا، البتہ آتینا، ہم دیتے، ہم ان کو، من لدنا، اپنی طرف سے، اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر عظیم ہم انہیں عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراط مستقیمہ، سیدھے رستے کی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی آیت مبارکہ کا شان نزول، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، میرے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے، میرا دل بڑا ہی مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جب میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں میرا دل اداس ہو جاتا ہے، میرا دل نہیں لگتا وہاں پر، تو میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ خطرہ مجھے یہ ہے کہ جب آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، یا رسول اللہ آپ بھی جنت کے اندر تشریف فرما ہوں گے، رب کی ذات پر مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی ضرور جنت کے اندر وہ داخل فرمائیں گے، لیکن یا رسول اللہ وہاں پر تو آپ تو عالی درجات کے اندر ہوں گے، بلند درجات کے اندر ہوں گے، اور میں کہ چھوٹے درجے کی جنت کے اندر کہیں نیچے ہوں گا، یا رسول اللہ میں جنت کے اندر جب آپ کی زیارت نہیں کروں گا تو وہاں پر بھی میرا دل بے چین ہو جائے گا، اداس ہو جائے گا میرا دل، تو وہاں پر میں کیا کروں گا؟ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ دیکھیے صحابہ کی ان کا ذہنی گمان دیکھیے کہاں تک جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کہاں تک، جنت کے اندر جا کر بھی ہم رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ اس کے بغیر جنت کے اندر بھی ہم بے چین ہو جائیں گے، وہاں پر بھی ہمارا دل نہیں لگے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کریم نے فرمایا جو شخص اطاعت کرے اللہ کی والرسول، اور رسول کی، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر سب سے بڑی آیت طیبہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی والرسول، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ انہیں معیت ہوگی ان کی، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کن پر انعام کیا؟ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی اس آیت مبارکہ کو بنایا، سورۃ فاتحہ کی تفسیر بھی،
دیکھیے فاولئک مع الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ انہیں معیت حاصل ہوگی، الذین انعم اللہ، ان کی جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین۔ دیکھیے نبی والا رتبہ تو کوئی پا نہیں سکتا، یہ تو اللہ کریم جل شانہ کا انتخاب ہے جس کو نبی بنائے۔ کوئی اپنی محنت کے بل بوتے کوئی نبی نہیں بن سکتا، ہاں اپنی محنت کے ساتھ صالحین بن سکتا ہے، کوشش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، وہ نیک اعمال کر کے بندہ صلحاء کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ شہداء کے اندر داخل ہو سکتا ہے، صدیقین کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو معیت حاصل ہوگی صالحین کی، نیک لوگوں کی، پھر اس سے بڑے درجے کے جو لوگ ہوں گے شہداء، ان کی معیت حاصل ہوگی، پھر اس سے بڑے درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ صدیقین، ان کی معیت حاصل ہوگی، ان کا ساتھ ملے گا، اور پھر اس سے بھی بڑے درجے کے جو ہوں گے انبیاء، رب کائنات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، صالحین کا اور صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اچھا ہے، اولئک اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، ان لوگوں کی رفاقت مل جائے یہ تو بہت اچھی ہے۔ ربنا اغفر لنا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ان اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وحسن اولئک رفیقا، رفاقت کے اعتبار سے یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کا ساتھ ملے گا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کریم نے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ رکھا ہے، انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس جاننے والی۔